آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجملین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد. آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے سید افضال حیدر سن آف ذوالفقار حیدر اور سیدہ صغریٰ اور علی حیدر اور ذکیہ بیگم اور اس طرح ان کے خاندان کے دیگر مرحومین، آپ حاضرین کے تمام مرحومین، شہدائے ملت، علماء اعلام اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں انہیں بھی شامل کریں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ونستعین اهدنا الصراط. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. بحق محمد وآلہ الطیبین. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے
مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ہمارے ان برادران کی ان زحمات کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور ان دعاؤں میں آپ حاضرین مومنین و مومنات کی تمام دعاؤں کو شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق کے حسن ابن العسکری اور اسی طرح امام زمان کے صدقے میں آج شب شہادت ہے، سب ائمہ کو کا واسطہ دیتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرق۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، 2 روزہ مجالس اور اس کی دوسری مجلس ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ عنوان گفتگو اگرچہ مناسبت کے اعتبار سے، اور جیسا کہ ان برادران کی بھی یہی خواہش ہے اور تقاضا بھی یہی ہے، مناسبت کا بھی، کل کی مجلس اگرچہ میں ایک کلی اور جنرل انداز میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کی تھی، آج کی مجلس اس امام کے نام نامی سے جن کی امامت کا پرسوں آغاز ہو رہا ہے، چاہتا ہوں کہ ایک تمہیدی گفتگو ہو جائے، اور اس تمہیدی گفتگو میں انشاءاللہ کچھ آپ تک باتیں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ سلسلہ گفتگو، عنوان گفتگو کا دائرہ وسیع ہے، لیکن کوشش کریں گے کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے عنوان گفتگو میں آیت کی جگہ پر ایک حدیث سید الانبیاء، عمومی طور پر آیت سے ہی موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن اس روایت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت کا معنی اور مفہوم بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ حدیث کم و بیش آج ہی میں نے دیکھا، اس حوالے سے ایک خلاصہ کیا ہے۔ جو حدیث میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے اس کو دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں، اور کم و بیش آپ نے یہ حدیث سنی ہے اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں سے، شیعہ سنی دونوں برادران تقریباً بلکہ یقیناً اس حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ دیکھیں ان الفاظ کے ساتھ بھی حدیث آئی ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی یہی ہے۔ مثلا میں نے اس لیے کہا چونکہ لائیو گفتگو بھی جاتی ہے، بعض اوقات ریکارڈ گفتگو جاتی ہے، تو سننے والے آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے مذہب کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے ایسی کوئی بات ممبر سے نہیں کرنا چاہتا جو کسی تک یہ پیغام پہنچائے کہ شیعہ مکتب ایک کمزور مکتب ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ اس لیے آپ کے علاوہ سب وہ سننے والے بھی، ظاہر ہے اب نہیں معلوم کون سن رہا ہوتا ہے۔ میں نے ابھی حسینیہ میں بھی، گجرات شہر میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ پروپیگنڈا ہوا کہ شیعہ کی مجالس میں نہ جاؤ، تو اس کے بعد دشمن نے دھماکے کیے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، عام آنے والے غیر شیعہ لوگ رک گئے۔ اس میں بعض غلطیاں بھی تھیں، کوتاہیاں بھی تھی، ممبر سے کچھ ہوا بھی ایسا، لیکن مختلف اسباب تھے، تعصب تھا، پروپیگنڈا تھا، خوف تھا، سب کچھ تھا، تو ایک سلسلہ رک گیا۔ لیکن خدا کا فضل کیا کہتا ہوں، خدا کا فضل یہ ہے کہ یہ میڈیا آ گیا،
اور سوشل میڈیا آ گیا اور گھروں تک چلا گیا. اب امام بارگاہ گھروں میں چلا گیا ہے. اس لیے اب آپ کی آواز میں وہ دلائل، حقائق اور منطق اور لاجک ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص بھی آل محمد کے مکتب کی طرف مائل اور اس کے دلائل سے قائل ہو کر محمد و آل محمد کے مکتب میں آ جائے، آپ کی آخرت کے لیے وہی کافی ہے. آپ متوجہ ہیں میری بات کی طرف؟ تو اس احساس کے ساتھ میں چاہتا ہوں، یہ حدیث سید الانبیاء ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے. ترجمہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ حدیث کن کتابوں میں ہے؟ اہل سنت کتابوں کے نام لیتا ہوں. ابو داؤد سلیمان ابن داؤد طیالسی. اب میں نے یہ جو ترتیب ہے نا، یہ ترتیب بھی ان کے سن وفات کے اعتبار سے ہے. مثلا ان کا سن وفات ہے 204 ہجری. شاہ صاحب اگر 204 ہجری ان کا سن وفات ہے تو 1239 سال پہلے، آج 1443 ہے، 1243 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے مسند طیالسی میں. حافظ عبد الرزاق، ان کا سن وفات ہے 211 ہجری اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں. توجہ فرمانا، یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. حافظ عبد الرزاق شیعہ تھا. نہیں توجہ فرمانا، اس نے امام بخاری نے اس سے کسب فیض کیا. بعض کہتے ہیں نہیں آخر عمر میں شیعہ ہو گئے جب انہوں نے دلائل اور حقائق پڑھے. بعض کہتے ہیں نہیں شیعہ نہیں ہوئے تھے، لیکن کہتے تھے کہ میں علی کو سب سے افضل مانتا ہوں. ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، مولا کائنات کو سب سے افضل مانتا ہوں. اب مختلف وہ دلائل ہیں، لیکن پھر بھی اہل سنت انہیں اپنا محدث تسلیم کرتے ہیں. ان کی کتاب ہے المصنف. محمد ابن سعد ان کی سن وفات ہے 230 ہجری. انہوں نے اپنی طبقات کبریٰ میں. ابن ابی شیبہ ان کا سن وفات ہے 234 ہجری. انہوں نے اپنی کتاب المصنف میں. ابو جعفر اسقافی ان کا سن وفات ہے 240 ہجری. انہوں نے اپنی کتاب المعیار والموازنہ میں. احمد ابن حنبل نے جن کا سن وفات 241 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں. حمید ابن زنجویہ نے الاموال میں. عبداللہ ابن عبد الرحمن نے سنن دارمی میں. محمد ابن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری اور تاریخ بخاری میں. مسلم ابن حجاج نے صحیح مسلم میں. احمد ابن عمر بزاز نے الجم بین الصحیحین میں. ابو عمر احمد ابن محمد ابن عبد الرب نے اپنی کتاب عبد الفرید میں. ابو حاتم محمد ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں. ابو القاسم طبرانی نے المعجم الکبیر میں. حاتم نیشم پوری میں المستدرک علی الصحیحین میں. ابو نعیم اصفہانی نے ہلیۃ الاولیاء میں. بہقی نے سنن کبریٰ میں. محمد ابن فتوح نے الزوائد میں. 30 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے، فخر موجودات نے، وجہ تخلیق کائنات نے، مقصود حیات نے، رحمت للعالمین نے، بشیر و نذیر نے، اس رسول نے جو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، جو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، کلام ہی نہیں کرتا. توجہ ہے، جو وہی کہتا ہے جو خدا کی مشیت ہوتی ہے. یہ ایک جملہ ہی کافی ہے. ماہ ربیع الاول ہے، کائنات میں کس کو ایسا نبی ملا جس کے کلام کی ضمانت پروردگار دے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. علماء سے پوچھ لیں، الا سے پہلے نفی ہے. میرا حبیب نطق ہی نہیں کرتا. کس سے؟ ہوا و ہوس سے، خواہش نفس سے. دیکھیں کچھ لوگوں کو بولنے کی ہوس ہوتی ہے، بولنے کی ہوس ہوتی ہے، اس لیے وہ بولتے ہیں. دیکھیں بولنا، حتیٰ زیادہ بولنا بھی کوئی مذموم عمل نہیں.
میں ممبر پہ بڑی عجیب بات کہنے لگا، زیادہ بولنا بھی غلط بات نہیں، لیکن کیا بول رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اگر ایک محفل میں ایک عالم ہے، ایک فاضل ہے، ایک خدا پرست انسان ہے، اسے بولنے کا موقع دینا، اس کی بات کو سننا، یہ سننے والوں کے لیے بھی عبادت ہے، اس عالم کا بولنا بھی عبادت ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں، اللہ نے جس بولنے کی اور سرکار دو عالم اور ائمہ نے جس بولنے کی مذمت کی ہے وہ لغو ہے، وہ فضول ہے۔ توجہ ہے؟ وہ لغو اور فضول ہے، وہ ایسا بولنا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، بے مقصد بولنا۔ تو سرکار دو عالم کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے میرا حبیب تو خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں، یعنی اسے بولنے کی خواہش نہیں، یہ تبھی بولتا ہے جب بولنا خدا کو پسند ہو، اس کے لب تبھی حرکت کرتے ہیں۔ اس سرکار کی زبان سے نکلنے والا کلام، کیا حیثیت ہے اس کلام کی؟ چلے ایک جملہ کہوں، اس کلام کی اتنی حیثیت ہے، علماء میں دو اصطلاحیں ہیں، اب اصطلاح استعمال کرنا ضروری ہوگا، پریشان نہیں ہوئیے گا۔ ایک وحی ہے قرآنی، ایک وحی ہے بیانی، ان دونوں کو آسان کرتا ہوں۔ قرآنی وحی یعنی جو آیت کی شکل میں آئی، اور بیانی وحی جو پیغمبر نے قرآن میں اترنے والے احکام کی تشریح کی ہے۔ بات پہنچی ہے تھوڑی سی؟ مثلاً اقیم الصلاۃ، یہ وحی قرآنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کس میں کیا پڑھنا ہے، یہ پیغمبر نے مرضی سے نہیں بتایا، یہ بھی حکم خدا سے بتایا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو قرآن کی شکل میں آئی وہ اقیم الصلاۃ ہے، جو بیان کی شکل میں آئی وہ طریقہ نماز ہے۔ تو کم از کم کم از کم ایک بات آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ، ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ قرآن میں جتنے احکام آئے، حکم آیا، لیکن اس حکم پر اس وقت تک کوئی مسلمان، صحابہ سے لے کر آج تک کوئی مسلمان اس حکم پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا جب تک سرکار اس کی تشریح نہ کرے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی اقیم الصلاۃ حکم آیا تو پوری امت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی انتظار میں تھے، سرکار بتائیں کیسے پڑھنی ہے۔ تو بھئی یہی سوچو جو قرآن مصطفیٰ کی زندگی میں کافی نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر شاہ قرآن کافی ہوتا تو قرآن میں ہی طریقہ ہوتا۔ اب علامہ نقل کا کیا خوبصورت جملہ، کہتے ہیں حکم نماز ادھر نازل کیا قرآن میں اور طریقے کے لیے مصطفیٰ کا محتاج کر دیا، تاکہ قیامت تک تمہیں پتہ چل سکے کہ جتنا قرآن کے محتاج ہو اتنا معلم اور وارث قرآن کے محتاج ہو۔ یا رسول اللہ، اقیم الصلاۃ ادھر آیا، حکم ادھر اور تشریح ادھر۔ یہ جو تشریح ختمیہ مرتبہ نے فرمائی ہے نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں کی۔ یہ جو زکوٰۃ کا نصاب بتایا، یہ سب کچھ بتایا، یہ ایسا ہی تھوڑا کہ سرکار کی مرضی تھی اتنا ہو جائے، نہ، یہ بھی حکم خدا ہے۔ تو پتہ چلا وحی کی دو صورتیں تھیں، ایک قرآنی شکل میں، ایک غیر قرآنی شکل میں۔ ایک میں اللہ مفاہیم بھیج رہا تھا، معانی بھیج رہا تھا، ایک میں لفظ اور معنی دونوں بھیج رہا تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سرکار کی حیثیت آ گئی تو سنیں، سرکار کے بعد سرکار کا وارث وہی بن سکتا ہے جو قرآن کی تشریح پیغمبر جیسی کر سکے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ کو دلیل چاہیے نا، ایک لفظ میں اس کی دلیل دے دوں، سرکار نے اسی لیے بتایا کہ میرے بعد میرا علم کس کے پاس ہے، بات آپ تک پہنچنی چاہیے، اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم،
وعلی بابھا۔ چلے مسلمان بھائیوں سے پوچھیں انا مدینۃ العلم میں یہ جو علم پیمبر ہے یہ پیمبر نے کسی دنیا سے لیا ہے؟ کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہے؟ کسی کی شاگردی کی ہے؟ نہیں کی نا۔ لو کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں، یا مصطفیٰ ہے یا آل مصطفیٰ ہے، جنہوں نے دنیا کو علم دیا ہے، کسی سے لیا نہیں ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ میری ایک پڑھے لکھے اہل سنت دوست سے گفتگو ہوئی تھی، میں نے 5 سے 7 منٹ میں یہی بات، میں نے کہا چھوڑے ساری بحث چھوڑے، میں نے کہا مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک ان کے حالات واقعات کچھ نہ کچھ آپ کی کتابوں میں بھی ہیں، سوائق المحرقہ میں ہیں، انصاب الاشراف میں ہیں، خطیب بغدادی میں ہیں، اور کتابوں میں بھی ہے۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا پھر آپ اہل سنت میں ایک فکرہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ کا اب غلط یا صحیح الگ ہے، اس کی نسبت الگ ہے، لیکن ان کا یہ جملہ ہے لولا السنتان لحلق النعمان، نعمان ان کا نام تھا، کہ اگر میرے پاس امام صادق کی شاگردی کے 2 سال نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں نا۔ آل محمد کے فضائل و مناقب اور مراتب کو چھپایا بنی عباس اور بنی امیہ نے، لیکن میں نے کہا پھر جو کچھ بھی سامنے آیا بتاؤ، جن کو آپ مانتے ہیں یا منوانا چاہتے ہیں یا ہماری گفتگو جن پر ہو رہی ہے، میں نے کہا بتائیں یہ 11 امام جو دنیا میں گزرے، کسی نے صحابہ سے لے کے تابعی اور تابعی سے لے کر کسی بڑے عالم نے ان کی موجودگی میں دعویٰ کیا ہوں میں ان سے بڑا عالم ہوں، اور دعویٰ کر کے سچا ثابت کیا ہو؟ میں نے کہا دوسروں کی بات کیا کریں گے؟ ابھی میں نے حسینیہ میں بھی جملہ کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو حبر الامہ کہتے ہیں، حبر الامہ، یعنی اس امت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو مولا علی سے کیا نسبت ہے، یعنی آپ کا اور علی کا علم کتنا ہے؟ کہتے ہیں ایک دفعہ غصے میں آئے اور کہنے لگے جاہل پہلے میری بات کا جواب دے، سمندر اور قطرے میں کیا نسبت ہے؟ کہا بس میں قطرہ ہوں علی سمندر ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں ہر صحابی نے کہا کہ امت میں سب سے بڑا عالم علی ہے۔ میرا استدلال یہ تھا، میں نے کہا میرے بھائی مجھے بتاؤ ان 11 کا علم فضیلت دنیا کے سامنے آئی، کوئی بتاؤ جس نے انہیں پڑھایا ہو؟ بھائی بتاؤ۔ ہاں یہ ضرور ہے، جب ان سے پوچھا گیا آپ نے کس سے علم لیا؟ کہا اپنے باپ سے۔ بھئی ایسا ہی ہے نا، ہر بعد والے امام نے کہا میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے۔ ان کے گھر سے باہر کوئی ان کا استاد دکھاؤ، خود ان کے اللہ کے بنائے ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ جو دنیا کے سامنے نہ جھکے اور دنیا کو علم دے دے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ اگر لوگ غور کریں، فکر کریں۔ تو بات جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نے فخر موجودات نے یہ ارشاد فرمایا مماتا جو مر گیا، توجہ فرمائیں، مماتا ولم یعرف امام زمانہ، یہ ہے اس حدیث کا وہ لطافت اور وہ جملہ جس پہ آپ نے غور فرمانا ہے۔ مماتا جو مر گیا، اچھا، ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مر گیا اور اس حال میں مرا، کس حال میں؟ اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی۔ توجہ رہے گی، علماء موجود ہیں میرے انتہائی محترم، میں ان کی موجودگی میں جسارت ہوتی ہے، میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا سرکار نے ممات ولم یعرف امامن، جو مر گیا اور امام کو نہ پہچانا۔ اگر لفظ امامن ہوتا تو مطلق ہوتا کہ کسی دور زمانے کے کسی امام کو نہ پہچانا، نہ، سرکار نے قید لگائی، امامہ زمانے ہی، مر گیا اور اپنے زمانے کے امام۔ یہ زمان اور امام کی قید بتا رہی ہے کہ سرکار امت کو سمجھا رہے ہیں جب تک زمان رہے گا امام رہے گا۔ بڑی مہربانی۔
جملہ امت کو پیغام ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے، جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، زمانے کے امام کی۔ آیت اللہ وحید خراسانی ڈاکٹر صاحب کیا پیارا جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں زمانے کا امام، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں امام العصر والزمان، وہ عصر اور زمان کا امام ہے۔ یعنی کیا مراد؟ فرماتے ہیں امام زمان پر مسلط ہے، زمان امام پر نہیں۔ نہیں بات چونکہ واضح نہ ہوئی اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ پانی اس گلاس میں ہے، گلاس سے باہر تو نہیں نا، تو جتنا پانی گلاس کے اندر ہے گلاس نے اسے گھیرا ہوا ہے نا، پانی نے گلاس کو تو نہیں گھیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمان پر امام بنایا ہے۔ کیا مراد؟ فرمایا یہ زمان امام کا محتاج ہے، امام زمان کا نہیں۔ میری بات میں توجہ ہے؟ توجہ رہے گی۔ اور امام زمان ہے، اسی لیے تو جہاں اذن پروردگار سے چاہتے ہیں اور جس طرف چاہے توجہ کریں، وہ شے ان کے سامنے ہے، اس کا حضور سامنے ہے۔ ائمہ نے اسی کی تشبیہ دی ہے، ہمارے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے ہتھیلی، یعنی جب امام قصد کرتا ہے تو ایسا تھوڑا ہی ہے کہ اللہ اس شے کا علم دیتا ہے، نہ، حجاب ہٹا کے وہ شے خود امام کے حضور ہوتی ہے۔ اسی لیے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، طی العرض، زمین کا سمٹنا قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ قرآن کا ہے نا، تو جو تخت بلقیس لائے، اگر ادھر گئے نہیں تو لائے کیسے؟ اور اگر جانے کے بغیر لائے تو اس کا معنی ہے کہ ارادہ کیا اور زمین سمٹ گئی۔ تو یہ زمین جو سمٹی کس سے سمٹی؟ اندہ علم من الکتاب۔ میری پوری ایک تقریر ہے ایک جملے پر، عندہ الذی عندہ علم من الکتاب، یہ اس کی طاقت ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آصف بن برخیہ کے پاس جو علم تھا وہ من الکتاب تھا، آپ کے پاس کتنا ہے؟ آپ قرآن نہیں پڑھا، وہ علم من الکتاب ہے، اور ہم من عندہ علم الکتاب۔ میری بات میں توجہ ہے؟ من ماتا، جو مر گیا، ولم یعرف، اور اس نے معرفت، اب لفظ یعرف کا معنی معرفت جان بوجھ کے کر رہا ہوں، ابھی عرض کرتا ہوں، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی۔ کیسے مرا؟ کتابوں کے نام میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے ہیں، اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور ساری قابل اعتبار 30 کتابوں میں موجود ہے سرکار کا فرمان، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، سرکار حکم لگا رہے ہیں، میں نہیں، ماتا میتتن جاہلیہ، سرکار نے فرمایا جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ ایسے ہی مرا ہے جیسے میری موجودگی میں ابو جہل مرا ہے۔ میں نے ترجمہ کر دیا ہے، جاہلیت کی موت جیسے میری موجودگی میں معرفت کے بغیر ابو جہل مرا ہے۔ فرمایا ہر دور کا ابو جہل وہی ہے جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ چلے 2-4 مشکل باتیں ہیں لیکن آپ نے توجہ فرمائی تو اب مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا ہے۔ اگرچہ مجھے خبر یہی ہے کہ مدینہ کے مومنین ذرا سخت ہیں، داد دینے میں بھی، ہر کام میں سخت ہیں، اس لیے لیکن نہیں، چلیں آپ سخت ہیں تو ہم سخت باتیں ہی کر لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، من ماتا، جو مر گیا۔ سرکار نے یہ کیوں فرمایا جو مر گیا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا من عاشا ولم یعرف امام زمانے، جو زندہ رہا اور امام اس زمان کی معرفت کے بغیر زندہ رہا وہ جاہلیت کی زندگی جی رہا ہے۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں گے پڑھے لکھے دوست، اہل معرفت دوست، یہ کیوں فرمایا من ماتا؟ جن حدیثوں میں یہی ہے، من ماتا جو مر گیا، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے جو زندہ رہا اور امام کی معرفت کے بغیر زندہ رہا اور وہ جاہلیت کی زندگی جی رہا ہے۔ کیوں کہا؟ بے توجہ ہے، یہ کیوں فرمایا جو مر گیا؟
آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اس لیے یہ فرمایا کہ موت زندگی کا نتیجہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. موت زندگی کا نچوڑ ہے. کہتے ہیں اس کی زندگی کیسی تھی، دیکھ لو موت کیسی ہے. نہیں میری بات اگر توجہ فرمائی تو ایک مسئلہ جلدی جلدی حل ہو جائے گا، اشارے میں ہو جائے گا. سرکار نے مماتا کہہ کے انجام بتایا ہے. بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں. سرکار نے انجام بتایا. کیوں انجام بتایا؟ سرکار نے فرمایا کبھی آغاز پہ نظر نہ کرنا. آئے ہائے. سرکار نے فرمایا کبھی آغاز پہ نظر نہ کرنا، انجام پہ نظر کرنا. بھئی شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو ہر دور میں آغاز نہ دیکھے انجام دیکھے. جنہیں میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ پہنچ گئے ہیں. ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے. وہ دیکھتے ہیں آغاز کیسا ہے، ہم دیکھتے ہیں انجام کیسا ہے. وہ لکھتے ہیں ایمان لایا کون، ہم کہتے ہیں ایمان پہ مرا کون. میری بات میں توجہ ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. صلی علی محمد. چلیں جلدی سے بات سمیٹوں. 35 منٹ ہو گئے، ابھی تک کوئی آگے بات بڑھ نہیں سکی جیسے چاہتا ہوں. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی. اب لفظ معرفت کا معنی کروں. مماتا کا تو کر دیا کہ مرنے کا ذکر اس لیے ہے کہ موت زندگی کا نچوڑ ہے، لہٰذا ہمیشہ انجام کی فکر میں رہا کرو. میں نے کچھ کہا ہے. یہ ولایت مل جائے تو ولایت پر آنا کمال نہیں، ولایت پہ قائم رہ کے مر جانا کمال ہے. یہ انجام کی فکر میں رہا کریں، انجام کی. چلیں درمیان میں جملہ آ رہا ہے، اب میں روکتا نہیں ہوں، معذرت چاہتا ہوں. انجام کی فکر کیا کریں. یہ باتیں ممبر سے ہونی چاہیے. جائیں علماء سے پوچھ لیں عبد الرحمن ابن ملجم کس کے لشکر میں تھا؟ بولیں مولا علی کے لشکر میں. بھائی خارجی ہے، صفین میں الگ ہوا. شمر ابن ذوالجوشن کس کے لشکر میں تھا؟ مولا علی کے نا. لو لشکر علی سے نکل کر قاتل علی بن گیا. میری بات کا توجہ کرنا. ہم سب کے لیے عبرت کیا ہے، درس کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم لشکر علی میں، شمر لشکر علی میں نکلے کب اور کیسے نکلے؟ معذرت چاہتا ہوں جو دوست شہر میں تھے ان سے معذرت کے ساتھ. وہاں یہ بات عرض کی، اہم بات ہے اس لیے دہرا رہا ہوں. توجہ فرمانا. یہ لشکر علی سے نکلے کب؟ یہ جنہیں خوارج کہتے ہو، خوارج، یہ سارے خارجی لشکر علی سے نکلے. مولا کے لشکر میں تھے اور اینڈ پہ ایک قاتل علی بن گیا، ایک قاتل حسین، بلکہ امام حسن پر بھی حملہ کرنے والے خارجی. ایسا ہی ہے نا بھئی، ہر امام کے دشمن بن گئے اور نکلے کہاں سے؟ لشکر علی سے. کبھی سوچا کہ صرف علی کے لشکر میں جانا کافی نہیں ہے جب تک معرفت علی نہ ہو جائے؟ نہیں توجہ ہوئی؟ نہیں. دھوکہ کیسے کھایا، دھوکہ کیسے کھایا؟ اس پس منظر کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ انہوں نے دھوکہ کھایا کیسے. جنگ ہو رہی ہے. حضرت مالک اشتر وہ فتنے کے گھر کے قریب پہنچ گئے. اب فتنے کے گھر سے سمجھ گئے تو بسم اللہ، نہیں سمجھے تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر پہنچ گئے ہیں، وہ فتنے کے گھر کے قریب پہنچ گئے، ایک دفعہ ادھر سے نیزوں پہ قرآن بلند ہو گئے نا. علامہ نکن نے ایک سوال کی شکل میں بڑا خوبصورت جملہ کہا. کہتے ہیں کبھی تم نے سوچا کہ یہ قرآن جو نیزوں پہ بلند کیے گئے بڑے بڑے، یہ اچانک لائے گئے؟ نہ، یہ پلاننگ کے ساتھ لائے گئے. تو ادھر والوں نے لائے نا، ادھر والوں نے. لشکر امیر شام سے قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے. بول کے بتانا. پتہ ہے منظر کیا بن گیا؟ سامنے نیزوں پہ قرآن، ادھر حضرت مالک اشتر لڑ رہے ہیں. ایک دفعہ مالک اشتر نے محسوس کیا میری کمر خالی ہو، پشت خالی ہو گئی. پلٹ کے دیکھا دور کھڑے ہیں سارے. کہنے لگے آؤ حملہ کریں اور قیامت تک ہدایت کا در کھل جائے. جملہ کہوں،
گویا حضرت مالک اشتر کہہ رہے تھے اس فتنے کے گھر کو ختم کرو، کربلا برپا نہ ہو۔ نہیں، توجہ فرمانا، کربلا شرائط کے ساتھ ہوئی ہے، مجبوری کے ساتھ نہیں ہوئی، قانون جبر نافذ نہیں ہوا ہے۔ توجہ، کہنے لگے آؤ، کہتے ہیں مالک ذرا دیکھو۔ حضرت مالک اشتر نے بلا تشبیہ یوں دیکھا، پلٹ کے کہا آؤ۔ کہنے لگے مالک دیکھو سامنے قرآن ہے، کہنے لگے پھر بھی آؤ۔ کہنے لگے مالک قرآن ہے، کہنے لگے پھر بھی آؤ۔ کیوں آئے؟ کہنے لگے یہ نہ دیکھو قرآن اٹھائے ہوئے ہیں، یہ دیکھو کس نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن میرے تمام بھائی ماتمی ہے، عزادار ہے، جو بھی ہے، اس واقعے کو سنے یار، سنے اور اس سے درس لے، درس لے، خدا کے لیے درس لو۔ آج کے دور میں بھی یہ درس ہے، کردار علی، گفتار علی، تاریخ علی، حیات علی، سیرت علی، یہ درس ہے۔ امام قیامت تک امام ہوتا ہے، امام کا کردار زمان اور مکان میں محدود نہیں ہے، جیسے قرآن قیامت تک ہے ویسے امام قیامت تک ہے۔ اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت مالک اشتر نے کہا آؤ، کہنے لگے قرآن ہے۔ عجیب جواب دیا، کہنے لگے پھر بھی لڑو۔ کہتے ہیں قرآن سے لڑے؟ کہنے لگے نہ، قرآن سے نہ لڑو، ان سے لڑو جنہوں نے قرآن اٹھائے۔ اگلا جملہ سنیں گے، حضرت مالک اشتر نے فرمایا اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو علی سے لڑنے نہ آتے۔ توجہ ہو گئی یہ بات پہ؟ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن کو قبول کرتے تو علی سے لڑنے کیوں آتے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن پڑھے اور اسے قرآن میں علی نظر نہ آئے؟ اگر بصیرت سے، اگر تقویٰ سے قرآن پڑھے تو کیا اسے قرآن میں علی کا مقام نظر نہیں آیا؟ اب کیا ہوا؟ دھوکہ کھا گئے دھوکہ، اور اس دھوکے کا نتیجہ شہادت علی، اس دھوکے کا نتیجہ شہادت حسین، اس دھوکے کا نتیجہ بیویوں کا بازار میں جانا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، لشکر علی سے نکلے اور قاتل علی بن گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہر مومن بیدار بھی رہے اور حالات پہ نظر بھی رکھے۔ یہ خارجیت ہر دور میں ہے، اور اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ جب انسان ان آنکھوں سے دیکھے، بصیرت کی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ کبھی بھی نعروں کے پیچھے نہ جانا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے نعرہ لگانے والے کا مقصد کیا ہے۔ نہیں ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات کروں گا ہی نہیں۔ میرے لیے سب میرے بھائی، واقعاً یہ درد کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، کسی پر تنقید نہیں، طنز نہیں، تشنیع نہیں۔ کیسے کریں؟ اپنے ہیں، سب اپنے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات کی سیرت سے ہم نے درس لینا ہے۔ دیکھیں مولا کے مقابلے پہ خوارج نے ایک نعرہ بلند کیا، نعرہ، پتہ ان کا نعرہ کیا تھا؟ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ لوگ کتنا پیارا نعرہ ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کلمۃ حق یراد بہ الباطل، جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے، جو نیت میں ہے وہ باطل ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، میرے مولا نے ہم سب کو، آپ کو یہی درس دیا کہ صرف کلمے پر نہ جانا، یعنی نعروں پر نہ جانا، جب تک نعرہ لگانے والے کے پیچھے ہدف کا پتہ نہ چل جائے نہ، ورنہ دھوکے میں آ جاؤ گے۔ چلیں باسمت مات ولم یعرف امام زمانے ہی، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، لفظ معرفت کا 3 دفعہ میں نے یہی ترجمہ کیا، کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم سب کو یہ بات پہنچ جائے۔ کیا معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے۔ آپ جانتے بہت سارے لوگوں کو ہیں، پہچانتے چند کو ہیں۔ نہیں آسان کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں یہاں آیا، مومنین ملے، اب کئی تو ایسے ہیں جنہیں میں زندگی میں پہلی دفعہ ملا، ایسے ہی ہے نا۔ جیسے ہی ملا تعارف ہوا، مثال کے طور پر ہمارے بھائی یہ فلاں ہے، نام لیا، اچھا تو السلام ہوئی، ختم۔ میں جانتا ہوں یہ کون ہے، پہچانتا نہیں یہ کیا ہے۔
جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جاننا یہ ہے کہ یہ کون ہے، پہچاننا یہ ہے کہ یہ کیا ہے۔ چلو دونوں میں آسان کروں، یہ کون ہے اس میں اس کا نام، ولدیت، رہائش، کب پیدا ہوا، بقول شہید مطہری کے شناختی کارڈ والی معرفت۔ فرماتے ہیں شناختی کارڈ سے بندہ جان جاتا ہے یہ کون ہے، پہچانتا نہیں یہ کیا ہے۔ چلیں بات مثال سے شاید واضح ہو جائے، میں نے عرض کیا تھا تھوڑا سا مشکل مرحلہ بھی آئے گا لیکن آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ مثال دیتا ہوں، یہ ناکے لگے ہوتے ہیں نا، انہی سے ہم بھی گزرتے ہیں اور انہی سے دہشت گرد گزر جاتے ہیں، گزرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں، کیسے گزر جاتے ہیں؟ اب چھوڑیں، اگر وہاں پر کوئی ان کی خامی نہیں تو پولیس والا روک کر مانگتا کیا ہے؟ بعض اوقات شناختی کارڈ، شناختی کارڈ۔ اب شناختی کارڈ دہشت گرد کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ اس نے شناختی کارڈ دیکھا، کہا یہ بھی اس ملک کا رہائشی، یہ بھی، جاؤ بھائی، چلا گیا نا۔ اس لیے چلا گیا کہ وہ جانتا تھا یہ کون ہے، پہچان نہ سکا یہ کیا ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ یاد رکھو، کبھی بھی جاننا نجات نہیں دیتا، پہچاننا نجات دیتا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ جاننا یہ کون ہے، پہچاننا یہ کیا ہے۔ اچھا یہ کون ہے، اس میں نام، ولدیت، تاریخ ولادت۔ اب ہاتھ جوڑ کے محسوس نہ کرنا، اگر میری اور آپ کی معرفت امام کی یہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ شجرہ امام کا گھر لگا دیں اور ہر روز دیکھیں 17 ربیع الاول، آگے پھر 13 رجب، آگے 15 شعبان، رمضان، 3 شعبان، 5 شعبان، مثال دے رہا ہوں، دیکھتے جاؤ دیکھتے، یہ ولادت ہے، یہ شہادت ہے، یہ امام کی ذریعہ فلاں جگہ دفن ہوئے ہیں، یہ جاننا ہے، پہچاننا نہیں ہے۔ بات آپ محسوس کر گئے ہیں لگتا ہے، میری بات کے ساتھ ہیں؟ یہ جاننا ہے، پہچاننا نہیں ہے۔ امام کی معرفت کا معنی کیا ہے کہ ہم امام زمانہ کے القابات یاد کر لیں؟ ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ ہم امام کی ولادت اور امام کی غیبت اور تاریخ امام پڑھ لیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تاریخ سے آپ جان لیتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ یہ کون ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ امام کیا ہے، توجہ ہے؟ امام کیا ہے، اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ میں اب آسان کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ہوں، آپ سے کسی نے کون ہے یہی سوال کرے گا، کون ہے؟ آپ نے کہا سخاوت ہے۔ اچھا کیا ہے؟ اگر میں تقریر نہ کر رہا ہوں تو کہیں گے یار یہ قم میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں نا قم میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہیں، اب یہ طالب علم ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں میرے اوصاف بتا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ چلے میں اپنی مثال نہیں دیتا، میں نے یہاں کسی بھائی کا پوچھا یہ کون، فلاں، کیا کرتے ہیں؟ ان کا وکیل ہے۔ توجہ ہو گئی؟ وہ جو پہلا سوال تھا وہ جاننا تھا، جو پوچھا یہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں، وہ پہچاننا ہے۔ جاننا چاہتا ہوں ان میں اوصاف کیا ہیں۔ بھئی آج کی مجلس اسی پر توجہ فرمائیں کہ آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے۔ امام زمان کی معرفت میں پہلا قدم یہ ہے ہم پہچانیں اس ہستی میں امام کیا ہے، امام کے اوصاف کیا ہیں، صفات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، مناقب کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، امام کے ارشادات کیا ہیں، فرمودات کیا ہیں۔ امام کے بغیر دنیا قائم نہیں رہتی، اس کا معنی کیا ہے؟ بات میں توجہ ہوئی ہے؟ معرفت امام میں یہ قدم ہے۔ آج کی گفتگو 3 لفظوں میں سمیٹ کے آپ کی زحمت ختم، چونکہ تابوت بھی برآمد ہونا ہے، تھوڑا مصائب پڑھ لوں اور پھر آپ کی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے پہلے ہی مجلس کے اول میں کہا تھا میری مشکل ہوتی ہے ٹائم میں بات کو سمیٹنا، بعض بات مشکل ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، بعض جملے وضاحت چاہتے ہوتے ہیں اس لیے ان میں وقت لگ جاتا ہے۔ 3 کام کریں ہم سب منتظرین امام زمان، 3 کام کریں، 3 کام منتظرین، باقی کو چھوڑیں۔ جو امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں وہ مختلف قسموں کے ہیں، کوئی مصلح یعنی اصلاح کرنے والا سمجھ کے کر رہا ہے یا نہیں، کوئی مصلح کا منتظر ہے، کوئی امام کا منتظر ہے، کوئی اپنے آقا و مولا کا منتظر ہے۔ تم سب سے الگ ہو، کیوں؟
تم اس کے منتظر ہو جس کے وجود پر اور جس کے حضور پر تمہارا ایمان ہے. آپ دوسروں سے الگ ہیں، الگ. اور خدا کی قسم تمہارا دنیا سے الگ امام سے تعلق ہے. اگر ہم اسے محسوس کریں اور وہ تعلق اگر انسان کی معرفت کی آنکھ ہو تو دیکھ رہا ہے. نہیں توجہ ہوگی. تاریخ پڑھ لیں، یہ امام کی غیبت سے صغرا سے لے کر اور پھر غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک، توجہ فرمائیں گے، 1200 سال. ان 1200 یا 1150 سال میں امام کا قدم قدم پر تمہارے اوپر نگاہ کرم ہے. اگر کسی نے محسوس کرنا ہے ذرا ارد گرد دیکھو. بھئی صدام نے 30 سال 80 لاکھ شیعہ مارے. 80 لاکھ شیعہ مار کر پہلا جب اس ملعون کے گرفتار ہونے کے بعد پہلا چہلم آیا، 40 حسین آیا، 80 لاکھ لوگ. پہلے پر ہی 80 لاکھ لوگ. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. مجھے یاد ہے میں دبئی میں تھا اس وقت جس دن ملعون پکڑا گیا، دبئی میں تھا. تو اسی وقت مجھے یاد ہے میں نے ایک جملہ گسیس امام بارگاہ میں کہا. میں نے کہا دیکھ لو، اس وقت میں ایران تھا، ایران سے گیا تھا دبئی. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا دیکھو ظالم کے 30 سال ایک طرف، حسین کا ایک دن ایک طرف. ایک دن میرے مولا حسین. یہ کیا تھا؟ یہ کون سی وہ نگاہ تھی جنہوں نے دلوں کو کھینچ لیا؟ کیا سمجھ گیا وقت کے حسین نے تمہیں مٹانے پر تلی ہوئی ہے. پوری دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہیں. خدا کی قسم وہ نہیں چاہتی کہ تم ایک دن بھی رہو، ایک دن بھی رہو. تم صرف رہ نہیں رہے. میں ایک جملہ بار بار دوہرا رہا ہوں، آج کا شیعہ تقیے میں نہیں طاقت میں ہے. آج آل محمد کے مکتب کی حکومت ہے ایک جگہ. آج آل محمد کے ماننے والوں نے اس دور کی یزیدیت کو ذلت اور رسوائی کی اس آخری حد میں پھینک دیا ہے. یہ طاقت، یہ قوت، یہ قدرت کس نے دی؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ کس نے دی؟ یہی غیبت امام زمان اور انتظار پر تمہارے عقیدے نے. اب کیا کروں، باتیں چونکہ یہاں تو پہلی دفعہ ہی آ رہا ہوں نا، اس لیے جو دوست یہ باتیں سن رہے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ میں اکثر یہ کہتا ہوں، شیعہ کے 2 پر ہیں، 2 پر. اگر ان 2 پروں کا احساس ہو جائے تو تمہاری پرواز کو کوئی نہیں روک سکتا. بتاؤں کون کون سے؟ ایک سرخ پر، ایک سبز پر. سرخ پر کا نام ہے کربلا، سبز پر کا نام ہے انتظار. نہیں توجہ ہوئی؟ کربلا موت کے خوف سے نکالتی ہے، انتظار نا امیدی سے نکالتا ہے. اگر بنو امیہ، بنو عباس کے بعد عثمانی بادشاہ ہلاکو، یہ سارے ظالم مل کر بھی تمہیں نا امید نہیں کر سکے تو اس کا سبب انتظار ہے. کہتے ہیں ایران کے صدر تھا احمدی نژاد، اقوام متحدہ گیا، تقریر کی اور بعد میں صحافی نے سوالوں میں ایک بات پوچھ لی. کہنے لگی بتاؤ یہ ایران ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ شاہ ایران کے دور میں بھی تو یہی ایران تھا. سنیں گے؟ کہنے لگے احمدی نژاد نے کہا اس وقت ایرانی کی حکومت تھی، آج حسینی کی حکومت ہے. کہا فرق ہے. اس نے کہا کون سی شے ہے جو تمہیں اتنی ہمت، جرت، حوصلہ دیتی ہے؟ اس نے کہا اب عقیدے کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں، وہ ہے کہ ہم بے وارث نہیں ہیں. میں یہ باتیں کر کے کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میری باتوں پہ توجہ فرمائیں. غیبت امام زمان میں ہم کیا کریں کہ امام کی معرفت کے قریب ہو جائیں، امام کے قریب ہو جائیں؟ 3 کام کریں بھائی. پہلا معرفت امام، دوسرا محبت امام، تیسرا اطاعت امام. یہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں. اس منبر سے تقاضا کریں یہ 3 کام ہمیں سکھائے جائیں. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ کوشش کی جائے یہ 3 کام ہم کریں، یہ 3 مرحلے سر کریں. معرفت امام، جو کچھ سرکار، جو کچھ قرآن نے
قرآن سے لے کر 11ویں تک جو کہا گیا ہم ترتیب وار اسے جانیں۔ امام کی معرفت امام کروا سکتا ہے، غیر امام نہیں کروا سکتا۔ میں نے بات پھر جلدی میں کہہ دی۔ امام انسان کامل ہے، انسان کامل کی شناخت وہ کروائے جس نے اسے کامل بنایا ہے، یا وہ کروائے جو اس جیسا کامل ہے۔ اگر متوجہ ہیں ان حدیثوں کے معنی یہی ہے جو سرکار نے فرمایا علی تجھے یا اللہ نے پہچانا یا میں نے، کیا مانا؟ فرمایا علی تو ہے انسان کامل، تیری شناخت یا وہ خدا کرائے جس نے تجھے علی بنایا ہے، یا وہ مصطفیٰ کروائے جس جیسا اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ بات میں توجہ ہو گئی؟ بہت سارے پہلو تھے، معذرت چاہتا ہوں بار بار یہ کہہ کے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ 3 کام ہم کریں: معرفت امام، محبت امام، اطاعت امام۔ اس امام کی معرفت کا اگلا مرحلہ سر کریں، وہ نام و عنوان سے آگے بڑھیں، اس امام کی معرفت میں دیکھیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کے ڈاکٹر صاحب کیا پیارے جملے فرماتے ہیں، وجود الامام لطف، امام کا وجود اللہ کا لطف ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں جلدی میں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، اہل معرفت کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا آج مصداق امام زمان ہے، چونکہ یہ اسی وجود کا تسلسل ہے، انہی کے وجود کا تسلسل ہے۔ فرماتے ہیں وجود الامام لطف، امام کا ہونا اللہ کا لطف ہے، وَتَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخر، کہتے ہیں امام کا تصرف کرنا یعنی امام کا حکومت کرنا، امام کا احکام بیان کرنا، احکام کو نافذ کرنا، حکومت الہی قائم کرنا، فرماتے ہیں یہ اللہ کا دوسرا لطف ہے۔ توجہ ہے؟ وَعَدَمُهُ مِنَّا، یہ ہے۔ فرماتے ہیں امام کا ہونا لطف، امام کا حکومت کرنا لطف، یعنی اللہ کی رحمت۔ فرماتے ہیں اگر امام یہ دونوں کام نہیں کر رہا تو اس کا سبب امام نہیں ہم ہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ کا کام تھا بنانا، امام کا کام تھا ہدایت کرنا۔ اللہ نے اپنا کام کیا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ہر امام نے اپنا کام کیا۔ آج اگر ہم امام سے محروم ہیں تو سبب ادھر نہیں ادھر ہے، اس سبب کو ادھر سے ختم ہونا ہے، ادھر سے نہیں۔ میری بات نہیں پہنچی؟ بھئی امام کامل و اکمل ہے، وہ ظہور کرنا چاہتے ہیں، ظہور کی راہ میں رکاوٹ ادھر نہیں ادھر ہے، ادھر ہے۔ اور یاد رکھیں امام کو ان آنکھوں سے دیکھنا فضیلت ہے، لیکن یہ نجات کا ضامن نہیں۔ کیسے؟ میری بات پہ بول کے جواب دینا۔ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا یا نہیں؟ ابو لہب نے دیکھا نا، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک، وہ ہجرت کے بعد ہی فنار ہوا نا، جنگ بدر میں ملعون، تو دیکھا نا اتنا۔ ابو لہب نے بھی، ابو جہل نے بھی دیکھا، فائدہ ہوا؟ منافقین نے دیکھا، فائدہ ہوا؟ تو ان آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں ہے جب تک معرفت کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں دیدن ما بے او مہم نیست، دیدن او بے ما مہم است۔ فرماتے ہیں ہمارا امام کے رخ انور کو دیکھنا یہ اہم بات نہیں، اہم بات یہ ہے امام کی نگاہ کرم ہمارے شامل آن۔ شب جمعہ ہے اور واقعاً یہ بچوں نے، یہ رضا حیدر اور اس کی فیملی کے بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے، بڑے پیار سے اس بچے نے 2 دن جتنی محبت میں ان کو دیکھتا رہا ہوں، یہ بڑی الفت سے یہ مجالس رکھی ہیں، اور کیا خوبصورت انہیں عنوان ملا، شب شہادت بھی اور شب جمعہ بھی، امام زمان کی شب۔ کل آپ صبح دعائے ندبہ ضرور پڑھیں، روز شہادت امام ہے، دعائے ندبہ پڑھیں۔ ندبہ کا معنی یہ ہے گریہ، امام کے حضور گریہ، یہ ہے محبت کی علامت۔
محبت میں فراق محسوس ہوتا ہے. محب کے لیے محبوب کے فراق میں جو کیفیت ہوتی ہے، کاش امام کے فراق میں وہ کیفیت ہو جائے. اگر ہو جائے تو سمجھ لیں امام کی نکاح ہو گئی ہے. میں نے ایران میں سنا آیت اللہ بہجت کا جملہ، جب میں زیارات پہ گیا تب بھی دوستوں نے کتاب لی تو آیا تو پڑھی. اس میں آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ امام کی نگاہ یا امام مجھ سے راضی ہیں. سنیں گے؟ کہتے ہیں دو کام ہو جائیں، ایک گناہ سے دوری ہو جائے، دوسرا امام کی یاد دل میں بڑھ جائے. سمجھ لو امام کی توجہ ہو گئی، توجہ ہو گئی، ورنہ نہیں. توجہ ہے، چونکہ جب ادھر سے توجہ ہوتی ہے تو ادھر قلب مڑتا ہے. الحمدللہ میں ایک طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن امام زمان کے معنوی اور روحانی اثر پر انشاءاللہ آیا تو گفتگو کروں گا. شب جمعہ ہے، شب شہادت، شب امام زمان. ایک امام زمان کی شب، دوسرا امام کی یتیمی کی شب. ذرا محسوس کریں. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، معذرت چاہتا ہوں، زیادہ آپ کو اب زحمت نہیں دوں گا. 1 گھنٹہ پوری گفتگو ہو گئی، اب زیادہ زحمت کا وقت ہی نہیں. صرف ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ آئیں. آج میرا اور آپ کا آقا و مولا کی یتیمی کی شب ہے. 5 سال کی عمر میں میرا امام یتیم ہوا ہے، 5 سال کی عمر میں. اب لفظ 5 سال شیعہ کے لیے اور یتیمی ناآشنا نہیں ہے. 5 اور 4 سال میں ایک کا ہی فرق ہے نا. فرق اتنا ہے یہاں بیٹا یتیم ہوا ہے، وہاں بیٹی یتیم ہوا ہے. دونوں مناسبتیں ذکر کر دوں گا، دونوں ہی. ایام عزا کی بھی الوداع کا ایک تصور ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے. ایک عالم بیان فرما رہے تھے بڑی خوبصورت، کہتے ہیں شاید ادھر 11ویں کی شہادت اور اس کے بعد 12ویں کی غیبت، وہ تو شہادت نہیں ہوئی نا. فرماتے ہیں ادھر کربلا والوں کا وہ ہم الوداعی پرسہ دیتے ہیں. کہتے ہیں شاید ایک سبب یہ ہو کہ بطول کے گھر میں یہ آخری جنازہ ہے. میرے 11ویں امام کا آخری جنازہ ہے. یہ تابوت جو آ رہا ہے، تابوت کی جو رسم ہے اہل تشیع میں، واقعاً اگر ہم دیکھیں نا کائنات میں سب سے افضل پنجتن پاک. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شیعہ سنی بھائی ہو، خصوصاً اہل سنت بھائی، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے نا، یہ پنجتن پاک جن پہ درود ہے، جو جنت کے سردار ہیں، یار ذرا سوچو ان کے جنازے اٹھے کیسے. ماہ ربیع الاول سفر گزرا ہے، اس سے پیچھے محرم گزرا ہے. معذرت چاہتا ہوں، ذرا تمہید کے لیے آپ کو قریب لانا چاہتا ہوں. امام کو پرسہ دیں، سب کا پرسہ دینا ہے. نہیں، ایک جملہ اور کہوں، ہر امام کو پرسہ دیتے ہو، بی بی کو پرسہ دیتے ہو، لیکن جس امام کی شہادت پڑھ رہے ہوتے ہو اس امام کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. واحد آج کا پرسہ ہے کہ بیٹا تعزیت لینے کے لیے خود ہے. صرف ہم نے امام کی توجہ کرنی ہے اور امام سے درخواست کرنی ہے ہماری اس مجلس کی طرف متوجہ ہو جائے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزاداروں، سادات و مومنین، میں نے کہا یہ جو پنجتن ہے، کبھی اہل سنت بھائی بھی تو سوچے نا ان پنجتن کے جنازے اٹھے کیسے. رسول کے جنازے میں لوگ نہ آئے، بطول کا جنازہ رات کو اٹھا، ایسا ہی ہے نا. مولا علی کا جنازہ بھی رات کو اٹھا. اب جملہ کہوں، 3 جنازے پنجتن میں اٹھے ضرور، ایک پہ لوگ نہ آئے، 2 رات کو اٹھ گئے. خدا کی قسم بطول کے 2 بیٹوں کے جنازے دن کی روشنی میں اٹھے. ایسے ہی کہوں نا، دن کی روشنی میں اٹھے. آؤ مل کے دعا کریں یہ جنازے دفن ہو جائیں. اب کہوں شیعہ سنی بھائیوں، پوچھتے ہو نا شیعہ کیوں روتے ہیں، آؤ بطول کے 2 بیٹے، ایک کے جنازے پر تیر اور دوسرے کا جنازہ ہی تیروں پر. کبھی سوچو نا، بطول کا غم کم ہو تو کیسے ہو،
یہ تابوت جو ہم اٹھاتے ہیں، آج امام حسن عسکری کا تابوت آئے گا، امام حسن عسکری کا۔ بس میں 2 جملے اور زحمت ختم، چونکہ ماتم داری ہونی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، اپنے آقا و مولا کو پرسہ دینا ہے۔ کس کا پرسہ دینا ہے؟ ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے، آقا زادی کو، جناب سیدہ کو، ان کے بیٹے کا۔ اب پہلا جملہ کہوں، امام زمان کے باپا کو جو زہر ملی، ہر امام کی زہر کا اثر ایک دن رہا۔ خدا کی قسم 2 علماء سے سنا، پھر مصائب آل محمد میں پڑھا، کہتے ہیں جو امام حسن عسکری کو زہر ملی 8 دن زہر کا اثر رہا۔ کہتے ہیں امام زہر سے تڑپتے رہے۔ اب میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ کہوں جملہ، اس میں غربت کا پہلو کون سا ہے؟ بطول کا بیٹا 28 سال کی عمر، امام حسن عسکری کی شہادت 28 سال میں ہے، 232 ہجری ولادت، 260 ہجری شہادت۔ ازادارو جملہ کہوں، 28 سال کی عمر میں بطول کے بیٹے کو زہر ملی ہوئی ہے، گھر میں تڑپ رہے ہیں اور بیٹا پاس نہیں آ سکتا۔ دشمنوں کی نگاہیں ہیں کہ اگر امام زمان آئیں تو گرفتار کر لیں۔ میں نے یہ جملہ پڑھا ہے، کہتے ہیں امام جب آنے کا ارادہ کرتے، میرے 11ویں امام کہتے بیٹا تو حکم خدا سے غیبت میں رہے۔ اب کتنا مشکل تھا، جملہ کہوں، کہتے ہیں ان 8 دنوں کی زہر جو ملا تھا نا، جب 6واں دن آیا، 28 سال کا میرا اور آپ کا امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکا۔ اب زہر کا اثر دیکھیں، 28 سال میں امام 6 ربیع الاول کو بیٹھ گئے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی ہے، خاندان آل محمد میں بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ کہتے ہیں میرے مولا سجاد نے جب اپنی پھپھی کو بیٹھ کے نماز تہجد پڑھتے دیکھا تو پوچھا تھا، پھپھی جان آپ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں؟ تو کہا تھا بیٹا جتنا پانی ملتا ہے اتنے پانی میں سکینہ کی پیاس نہیں مٹتی، میں اپنے حصے کا پانی دے دیتی ہوں، اب مجھ میں طاقت نہیں رہی۔ اگر متوجہ ہو، خاندان آل محمد میں دوسری بی بی 18 سال میں میری اور آپ کی آقا زادی رسول کی بیٹی ہے جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی، لیکن 28 سال کا امام 6 ربیع الاول 7 جو آج دن ہے گزرا، آج کی شب آئی اور اب پتہ ہے کیا ہوا؟ امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ 2 حسن ہیں، 2 حسن، ایک حسن کو 28 صفر کو زہر ملی، لیکن فرق ہے زہر ملی اور چند لمحوں میں امام کی شہادت ہو گئی، لیکن اس حسن کو 8 دن تک تڑپتے رہے۔ آج کی شب آئی اور امام کے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ میں جملہ کہوں، جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں اور بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹا ایجاد امامت سے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں 7 کی شب گزری فجر کے قریب، ایک دفعہ میرے امام نے کہا مجھے پانی چاہیے۔ کہتے ہیں پانی لایا گیا لیکن امام کے لبوں تک پانی نہ پہنچا۔ ہاں، جب امام کا دم نکل رہا تھا میرے امام نے ایک جملہ کہا میرا لال تیری مصیبت بہت بڑی ہے لیکن میرا لال تو پھر بھی وقت شہادت میرے قریب تو ہے۔ ہاں، امام زمان اعجاز امامت سے اپنے باپا کو دیکھتے رہے، لیکن یہ بھی روایات میں ہے نا، غسل ملا، کفن ملا، جب وقت جنازہ آیا تو اب بار میں سے رہا نہ گیا، اور ایک دفعہ چچا کو ہٹایا اور کہا امام کی نماز امام پڑھاتا ہے، آؤ مل کے کہیں امام زمان آپ کے بابا کو زہر ملی، 8 دن میرا امام تڑپتا رہا، آپ کے بابا تڑپتے رہے، لیکن پھر بھی گھر والے پاس تھے، زوجہ پاس تھی، بہن پاس تھی، مولا آپ جنازہ پڑھانے بھی آگے۔ ہاں، جب امام
جنازہ پڑھا رہے ہوں گے، میرے امام کا رخ مڑ گیا ہوگا کربلا کی طرف۔ ایسے ہی ہر امام نے نہیں کہا ہماری مصیبت پر رونے سے پہلے کربلا جانا۔ حسین کی مصیبت جیسی کسی کی مصیبت نہیں ہے۔ بیٹے نے 5 سال کی عمر میں جنازہ تو پڑھا لیا، آؤ مل کے گئے مولا آپ یتیم ہوئے ہیں لیکن جنازہ تو پڑھا لیا، ہائے سجا گلے میں توپ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، بابا کے لاشے سے گزارا گیا اور پشت پہ تازیانے ہیں۔ بس ایک جملہ اور تابوت آ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ رات مصیبت کا ایک جملہ کہا تاکہ ربط ہو جائے۔ یہاں 12واں یتیم ہوئے لیکن میرا 11واں امام اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہو گیا۔ میرا جملہ پہنچ گیا ہے، بیٹا باپ کے پہلو میں دفن ہو گیا۔ اور روایات کے جملے ہیں کہ امام کو شہید کرنے والے عباسی خلفاء بھی جنازے میں آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم نے زہر نہیں دیا، دھوکہ دے رہے تھے نا لوگ۔ جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہمارے 11 اماموں میں سے 10 امام کے قاتل چھپتے رہے۔ حسین تو کتنا مظلوم ہے، تیرا قاتل چھپ نہیں رہا ہے، بہن پاس ہے اور کہہ رہا ہے یزید مجھے انعام دے۔ کوئی کہہ رہا ہے یزید مجھے انعام دے، میں نے اکبر کو نیزہ مارا۔ کوئی کہہ رہا مجھے انعام دے، میں نے عباس کو گرز مارا۔ یہ سارے درد لے کر زینب مدینے آ گئی۔ مدینے آ گئی، ایک دفعہ کہا بیٹا سجاد مجھے نانا کے روزے پہ لے چلو۔ نانا کے روزے پہ آئی زینب، اپنے نانا کے روزے پہ آ گئی اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہا نانا زینب آ گئی۔ اگلا جملہ سنیں گے، کہا نانا تجھے یہ بتانے آئی ہوں قیامت تک تیری نسل حسین سے رہے گی۔ اب حسین کو بابا کہنے والے رہیں گے، مجھے مار کہنے والا کوئی نہ رہا۔ نانا اگر میرے ساتھ یہ مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کر تجھے دکھاتی۔ امت نے مجھے کیسا اجر رسالت دیا ہے۔ بس آخری جملہ کہتے ہیں بی بی ماں کی قبر پر آئی، جو بات نانا سے نہیں کہی تھی نا وہ بات ماں سے کہی۔ کیا کہا؟ کہا اماں راضی رہنا، اماں راضی رہنا۔ اگلا جملہ اور زحمت ختم۔ کہا اماں جن کو نانا نے مکے میں پناہ دی تھی اور جس کے گھر کو پناہ گاہ بنایا تھا، اماں اس کی بیٹیاں اور بہویں پردے میں تھی۔ اماں تیری بیٹیاں اور بہویں شرابی کے سامنے